اچھا، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک 1400 سال پرانی مقدس کتاب ہماری کائنات کی شروعات کے بارے میں وہ باتیں بتائے جو آج کی سائنس ہمیں بتا رہی ہے؟ آج ہم قرآن اور کاسمولوجی کے درمیان بتائے گئے کچھ حیران کن رابطوں کو دیکھیں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہمارے ذرائع کس طرح ایک قدیم کتاب اور جدید سائنس میں ہم آہنگی دکھاتے ہیں۔ تو اصل سوال یہی ہے، کیا واقعی یہ ممکن ہے کہ ایک کتاب جو 14 صدیاں پہلے نازل ہوئی، کائنات کے بننے کے بارے میں وہ راز بتا دے جنہیں سائنسدانوں نے 20ویں صدی میں اتنی جدید ٹیکنالوجی کے بعد دریافت کیا؟ یہی وہ سوال ہے جو ہمیں اس دلچسپ سفر پر لے کر جائے گا۔ تو آج ہم کیا دیکھنے والے ہیں؟ ہم سائنس اور مذہب کے تعلق سے شروع کریں گے، پھر بگ بینگ یعنی کائنات کے عظیم دھماکے پر بات کریں گے، اس کے بعد دیکھیں گے کہ کائنات کیسے پھیل رہی ہے اور زندگی کی بنیاد یعنی پانی کا کیا کردار ہے، اور آخر میں مسلمانوں کے ایک کھوئے ہوئے سائنسی ورثے پر بھی نظر ڈالیں گے۔ چلیں، سب سے پہلے تو یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام میں علم اور سائنس کو کس نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ کیا یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں یا ایک ہی حقیقت کے دو رخ ہیں؟ ذرا سوچئے، قرآن کی سب سے پہلی وحی کا پہلا لفظ کیا تھا؟ اقرا، یعنی پڑھو۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اسلام کی بنیاد ہی علم، جستجو اور سیکھنے سکھانے پر رکھی گئی ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ اسلام صرف عبادات کا دین نہیں ہے، بلکہ یہ کائنات پر غور و فکر کرنے کی بھی دعوت دیتا ہے۔ تحقیق اور تجربات جو سائنس کی جان ہیں، ان مضامین کے مطابق اسلامی تعلیمات سے پوری طرح ہم آہنگ ہیں۔ اور اب آتے ہیں اس سفر کے سب سے دلچسپ حصے کی طرف، کائنات کی شروعات۔ کیا قرآن میں بگ بینگ تھیوری یعنی عظیم دھماکے کے نظریے کا کوئی اشارہ ملتا ہے؟ یہاں ذرا وقت کے فرق پر غور کریں۔ ایک طرف قرآن ہے جو 1400 سال پہلے نازل ہوا، اور دوسری طرف بگ بینگ تھیوری ہے جو 1931 میں پیش کی گئی۔ یہ 14 صدیوں کا فاصلہ اس بحث کو اور بھی گہرا بنا دیتا ہے۔ قرآن کی یہ آیت کائنات کی پیدائش کی ایک حیران کن تصویر دکھاتی ہے۔ کیا کافروں نے اس پر غور نہیں کیا؟ کیا آسمان اور زمین دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے، پھر ہم نے انہیں پھاڑ کر الگ کر دیا؟ اس آیت میں ایک بہت اہم عربی لفظ استعمال ہوا ہے، رتقن۔ اس کا مطلب ہے ایک بند، ایک اکائی، ایک ایسی چیز جو مکمل طور پر جڑی ہوئی ہو۔ یہی وہ لفظ ہے جو اس نظریے کی بنیاد ہے کہ کائنات ایک سنگل پوائنٹ، ایک اکائی سے شروع ہوئی۔ تو یہاں دیکھیں کتنی زبردست مماثلت ہے۔ قرآن کہتا ہے آسمان و زمین جڑے ہوئے تھے، پھر الگ ہوئے، اور سائنس کہتی ہے کائنات ایک سنگولیرٹی یعنی ایک نقطے سے شروع ہوئی اور پھر تیزی سے پھیلی۔ اچھا، بگ بینگ کے بعد کیا ہوا؟ کائنات وہیں رک نہیں گئی۔ اب ہم بات کریں گے پھیلتی ہوئی کائنات کے نظریے پر، ایک ایسا نظریہ جس نے سائنس کی دنیا میں انقلاب برپا کر دیا تھا۔ یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ 20ویں صدی تک بڑے بڑے سائنسدان، آئنسٹائن بھی، یہی مانتے تھے کہ کائنات جیسی ہے ویسی ہی رہے گی، یعنی ساکن ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی۔ لیکن کیا یہ سچ تھا؟ لیکن اس ساکن کائنات کے نظریے کے بالکل برعکس قرآن کیا کہتا ہے؟ اور ہم نے آسمان کو قوت سے بنایا اور یقیناً ہم ہی اسے پھیلا رہے ہیں۔ سوچیں، یہ ایک ایسا بیان تھا جو نہ صرف اس وقت بلکہ آنے والی صدیوں کی سائنس کے بھی خلاف تھا۔ اور پھر صدیوں بعد الیگزینڈر فریڈمن اور جارج لیمیتیرے جیسے سائنسدانوں نے حساب لگا کر بتایا کہ کائنات حرکت میں ہے، اور پھر ایڈون ہبل نے 1925 میں اپنے مشاہدات سے یہ ثابت کر دیا کہ کائنات واقعی پھیل رہی ہے۔ کائنات کی شروعات سے آگے بڑھ کر اب بات کرتے ہیں زندگی کی شروعات کی۔ اس بارے میں قرآن ہمیں کیا اشارہ دیتا ہے؟ وہی آیت سورہ الانبیاء کی یاد ہے نا، جو کائنات کے آغاز کی بات کرتی ہے؟ وہی آیت آگے کہتی ہے، اور ہم نے پانی سے ہر جاندار چیز کو پیدا کیا۔ یہ ایک بہت سادہ سا جملہ لگتا ہے، لیکن اس میں زندگی کا سب سے بڑا راز چھپا ہے۔ اور آج کی سائنس ہمیں کیا بتاتی ہے؟ بہت سادہ سی بات ہے، پانی زندگی کی بنیادی ضرورت ہے۔ سائنسدان آج بھی جب کسی دوسرے سیارے پر زندگی تلاش کرتے ہیں تو سب سے پہلے کیا ڈھونڈتے ہیں؟ پانی۔ صرف ہم ہی نہیں بلکہ ڈاکٹر ٹی وی این پرساد جیسے ماہرین بھی قرآن میں موجود ان سائنسی حقائق کو دیکھ کر حیران ہیں۔ ہمارے ذرائع کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں اتنی زیادہ درست باتیں ہیں کہ انہیں اس بات میں کوئی شک نہیں کہ یہ خدا کی طرف سے نازل کردہ ہے۔
یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد ایک بہت اہم سوال ذہن میں آتا ہے کہ اگر اسلام میں سائنس اور علم کی اتنی اہمیت ہے تو آج مسلمان اس میدان میں پیچھے کیوں رہ گئے؟ ذرائع کا کہنا ہے کہ اسلام نے ہمیشہ مذہب اور سائنس کو جڑواں بہنوں کی طرح دیکھا ہے، جو ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر قدم بقدم آگے بڑھتی ہیں اور کائنات کے رازوں کو فاش کرتی ہیں۔ اور یہ صرف اسلامی نقطہ نظر نہیں ہے، خود البرٹ آئنسٹائن جیسا عظیم ذہن بھی یہ مانتا تھا کہ ایک پختہ ایمان کے بغیر حقیقی سائنسدان کا تصور کرنا ناممکن ہے۔ تو آخر میں یہ تحریریں آج کی نوجوان نسل کو ایک پیغام دیتی ہیں، ایک دعوت کہ وہ اپنے اس کھوئے ہوئے ورثے کو دوبارہ حاصل کریں، ماضی کے مسلمان سائنسدانوں کے کام کو پڑھیں، اس سے سیکھیں اور ایک بار پھر سائنس کی دنیا میں اپنا نام پیدا کریں۔ تو آخری سوال یہی ہے کہ علم کی اس تلاش میں کیا قدیم حکمت ہمیں اپنے مستقبل کے بارے میں کچھ سکھا سکتی ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب ہم سب کو مل کر تلاش کرنا ہے۔